نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغیبۃ اشد من الزنا۔ صدق اللہ العظیم۔ آج آپ کے سامنے ایک بہت بری بیماری جو انسان کے اندر پائی جاتی ہے، جو ہمارے معاشرے میں تباہی کا اہم کردار ادا کر رہی ہے، وہ ہے غیبت کی بیماری۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اس چیز کے ساتھ تعبیر کیا ہے کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ کیا تم اس چیز کو پسند کرتے ہو کہ تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت اس کو نوچو، اس کو کھاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ غیبت جو ہے وہ زنا سے بھی زیادہ سخت ہے، کیونکہ زنا کے اندر انسان گناہ کرنے کے بعد اس کو اللہ رب العزت سے توبہ طائب ہو کر اس کی معافی تلافی کروا سکتا ہے، لیکن غیبت کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ حقوق اللہ رب العزت کے سے معافی مانگنے سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن حقوق العباد اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جس کے بارے میں وہ بات کی گئی ہے وہ بندہ معاف نہ کرے، اس وقت تک وہ حق معاف نہیں ہوتا۔ تو حقوق العباد کہا جاتا ہے، تو یہ بھی غیبت جو ہے یہ بھی حقوق العباد میں آتی ہے۔ تو اسی وجہ سے کہا گیا کہ الغیبۃ اشد من الزنا، کہ جب انسان کسی کی غیبت کرتا ہے، غیبت ہوتی کیا ہے، پہلے اس کے معنی کو سمجھ لینا چاہیے کہ غیبت کہتے کس سے ہیں۔ غیبت کہتے ہیں کہ جب ایک برائی یا ایک عیب کسی انسان کے اندر پایا جائے اور وہ عیب اس کے اندر اگر موجود ہے تو اس کا ذکر اس کی پیٹھ کے پیچھے کرنا اس کو غیبت کہا جاتا ہے۔ اگر وہ عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے تو اس عیب کو بیان کرنا جو عیب اس کے اندر موجود نہیں ہے، تو پھر یہ تہمت کے دائرے میں آتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزوں سے منع فرمایا ہے، اور غیبت جو ہے وہ ایک قولاً بھی غیبت کی جاتی ہے اور فعلاً بھی کی جاتی ہے۔ قول کہتے ہیں کہ کسی کے بارے میں برائی کسی کے بیان کر دینا جو اس کے اندر پائی جا رہی ہے، اس کو قول کہا جاتا ہے۔ فعلاً کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھیں۔ نبی کریم کسی عورت کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلانا چاہا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کے اشارے کے ساتھ فرمایا کہ وہ چھوٹے قد کی ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع فرمایا کہ تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ تو گویا کہ قولاً بھی غیبت سے منع کیا گیا اور فعلاً بھی غیبت کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو عورتیں آئیں اور ان کو انتہائی زیادہ بھوک لگ رہی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم یہاں پر کیونکہ روزے کی حالت میں تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ تم یہاں پر پیالے کے اندر الٹی کرو۔ تو انہوں نے جب الٹی کی پیالے کے اندر تو اس میں گوشت کے لوتھڑے نکلے، تو وہ بڑی حیران ہوئی کہ ہم تو روزے کے ساتھ تھی، ہم نے تو گوشت استعمال ہی نہیں کیا، پھر یہ گوشت کے لوتھڑے کس وجہ سے آئے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم روزے کے ساتھ ہونے کے باوجود تم نے اپنے بھائی کی غیبت کی ہے۔ تو وہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جو ارشاد فرمایا کہ ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، کہ جو انسان کسی اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے گویا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر گئے
اور وہاں جا کر دیکھا کہ کچھ لوگ، ان کے لوہے کے ناخن اور بڑے بڑے ناخن تھے ان کے، وہ اپنے جسموں کو نوچ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی چغل خوری کیا کرتے تھے، ان کی غیبت کیا کرتے تھے، ادھر سے بات اٹھائی ادھر جا کر کر دی، ادھر سے اٹھائی ادھر جا کر کر دی۔ یعنی تو گویا کہ غیبت کرنے والے کی مثال اس گندی مکھی کی سی ہے جو گند کے اوپر سے اٹھتی ہے اور دوسری جگہ پر جا کر بھی گند ہی پھیلاتی ہے۔ اور غیبت نہ کرنے والے کی مثال، چغل خوری نہ کرنے والے کی مثال یہ ہے کہ وہ اچھی جگہ سے اٹھے گی، اس کی مثال شہد کی مکھی کی سی ہے کہ جو پھول سے اٹھے گی اور جس جگہ پر جا کر بیٹھے گی وہاں پر بھی وہ میٹھا شہد بنائے گی۔ تو گویا کہ ہمیں اپنی زندگی کو اس شہد کی مکھی کی طرح بنانا ہے کہ ہم ایک طرف سے بات کو لیں، کوئی اگر کسی کے بارے میں غلط بات کہتا بھی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کے پاس جا کر بھی غلط بات کہیں، اس کا عیب بیان کریں، بلکہ اس کے پاس جا کر اس کی اچھی صفات کو بیان کریں۔ جب ہم جا کر اس کے پاس اچھی صفات کو بیان کریں گے تو وہ اللہ رب العزت اس کے دل کو نرم کریں گے اور ان دونوں کے درمیان میں آپس میں صلح صفائی ہو جائے گی۔ تو اس غیبت سے بھی جو ایک بہت بڑا گناہ ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارا معاشرہ، آج ہمارا گھر، ہمارے گھروں کے گھر اس کی وجہ سے اجڑ جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کی گناہ سے، چاہے وہ باطن کا گناہ ہے، ظاہر کا گناہ ہے، ہر قسم کے گناہ سے اللہ رب العزت ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔